لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جو داڑیاں ہیں ان کی نماز پڑھتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہیں صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں, بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں. آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا, خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا, زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی
زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں, وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں, بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے, اور کوئی بات نہیں بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ تو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. اور یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.